طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز سے درود شریف پڑھنے سے قابل تعظیم سامعین مکرم، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست جامعہ فاروقیہ بکر کے خوبصورت مسجد کے حال میں ہم سبھی جمع ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. گرمی کی شدت کے باوجود آپ حضرات پر وقت تشریف لے آئے. اللہ رب العزت ہر قدم پر آپ کو نیکیوں سے مالا مال کرے. میں نے قرآن مجید سے ایک آیت مبارکہ کے حصے کا سہارا لیا ہے اپنی گفتگو کے لیے، اور اس بات پر ہمیں فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے قرآن سے ہے یا آقا کے فرمان سے. اور سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید آیا ہی عقائد سنوارنے کے لیے. کسی بھی شخصیت کا تعارف ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا کوئی تعارف ہوتا ہے. شہر ہے اس کا کوئی تعارف ہے، جگہ ہے اس کا کوئی تعارف ہے. قرآن کا تعارف کیا ہے؟ جب میں نے اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں، جب میں نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن کا تعارف کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فقط 3 جملے بیان فرمائے. فقط 3 جملے. اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. قرآن کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے. وبینات من الہدی، یہ ہدایت اس لیے ہے کہ ہدایت کی نشانیاں لے کر آیا ہے. والفرقان، اسے میں نے فرقان بنایا ہے. یہ حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے.
اسے میں نے فرقان بنایا ہے، یہ سچ علیحدہ کر دیتا ہے، جھوٹ علیحدہ کر دیتا ہے، کھرا علیحدہ کر دیتا ہے، کھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے، سچا علیحدہ کر دیتا ہے، جھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے، مومن علیحدہ کر دیتا ہے، منافق علیحدہ کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسے میں نے فرقان بنایا۔ لیکن پہلا جملہ ہدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ میں ہی بولتا رہوں گا، تھوڑا تھوڑا آپ بھی بولیے۔ ہدایت کس کے لیے؟ پھر سے ذرا بولیے۔ پھر سے بولیے۔ انسانوں کے لیے۔ پتہ ہے انسان کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے؟ دو چیزوں کا مرکب ہے انسان، دو چیزوں، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جب صرف روح تھی تب بھی وہ مکمل انسان نہیں تھا، اور جب یہ صرف جسم رہ جائے گا، روح پرواز کر جائے گی، تب بھی اسے مکمل انسان نہیں کہہ سکتے۔ دو چیزیں، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ مجھے پتا ہے گرمی زیادہ ہے، لیکن تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ۔ ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ اہل نظر کے حوالے کر رہا ہوں اپنے دو تین جملے ابتدائیہ۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے، جسم کا تعلق زمین سے ہے، عناصر اربع سے اللہ نے بنایا آپ کا جسم، مٹی سے، پانی سے، آگ سے، ہوا سے۔ یہ چاروں چیزیں زمین سے تعلق رکھتی ہیں۔ مٹی زمین سے، آگ زمین سے، پانی زمین سے، ہوا بھی زمین سے۔ ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے، یہاں زمین کی کشش ثقل ختم ہو جاتی ہے۔ جو جہاز میں سفر کرتے رہتے ہیں حضرات، انہیں بخوبی علم ہوگا کہ اگر جہاز اس حد تک رہتا ہے جہاں تک ہوا ہے، آکسیجن ہے، اس کا زمین سے تعلق رہتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ایریا آ جائے جہاں پہ ہوا نہیں ہے، اسے ایئر پاکٹ کہتے ہیں، دھڑم سے جہاز نیچے آتا ہے اور وہاں آ کے رک جاتا ہے جہاں پہ ہوا ہے۔ تو ہوا کا تعلق بھی زمین سے۔ میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے صاحب؟ ہوا کا تعلق بھی زمین سے۔ عناصر اربع سے اللہ نے بنایا آپ کا جسم، جسم بنایا زمین سے۔ اہل نظر کو لطف آئے گا اور وہ اس پہ ہلکی سی زبان لگا دیں گے تو میں سمجھوں گا میں نے اگلی بات سنانی ہے۔ جسم بنایا زمین سے تو اس کی غذا بھی بنائی زمین سے۔ روح کا تعلق آسمان سے ہے تو اس کے لیے غذا بھی اتاری ہے آسمان سے۔ آپ کی جتنی غذا آپ کے جسم سے متعلق ہے وہ زمین سے، اناج زمین سے، پھل زمین سے، پانی زمین سے، وہ سارا کچھ زمین سے۔ روح کا تعلق آسمان سے ہے تو اس کے لیے غذا بھی اللہ نے اتاری ہے۔ بولیے آسمان سے۔ اچھا میں یہاں پہ تھوڑی سی ایک جملہ اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، بوجھ تو نہیں بن رہی۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ اچھا دیکھیے وہ کیسا میرا اللہ مصور ہے۔ اس نے قرآن مجید میں یوں ہی اپنا نام مصور نہیں کہا کہ میں مصور ہوں، یہ ایک دنیا کا مصور ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا کا مصور ہے، یہ جب پینٹنگ کرتا ہے، کوئی تصویر بناتا ہے، تصویر بنا کے آپ کو دے دیتا ہے تو کہتا ہے یہ تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے مٹی سے بچانا، دیمک لگ جائے گا، گرد و غبار نہ پڑے اس پر، ڈسٹ نہ پڑے اس پر، دیمک لگ جائے گا۔ یہ تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے پانی سے بچانا، دھندلی ہو جائے گی۔ تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے آگ سے بچانا، جل جائے گی۔ تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے مسلسل ہوا نہ لگتی رہے، اس کے نقوش مٹ جائیں گے۔ کیا کہنے اس مصور کے؟ یہ دنیا کا مصور جن چار چیزوں سے تصویر بچاتا ہے، وہ مصور انہی چار چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے۔
یہ دنیا کا مصور تصویر بناتا ہے، اسے ٹھوس جگہ چاہیے، دیوار چاہیے، گدا چاہیے، کاغذ چاہیے، بورڈ چاہیے، ٹھوس چیز چاہیے۔ وہ کیسا مصور ہے جو پانی کی ایک بوند پہ بنا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ میں کرنی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پانی کی بوند پہ۔ یہ دنیا کا مصور تصویر بناتا ہے، صاحبان توجہ، یہ دنیا کا مصور جب تصویر بناتا ہے تو اسے روشن کمرہ چاہیے، لائٹ چلی جائے تو کہتا ہے نہیں بنا سکتا، اسے روشن کمرہ چاہیے۔ وہ کیسا مصور ہے، وہ اندھیرے میں نہیں اندھیروں میں بناتا ہے۔ سبحان اللہ، اندھیروں میں، شک میں مادر کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، یوٹرس رحم کا اندھیرا، اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہ مصور دنیا کا جب تصویر بناتا ہے تو اسے سامنے ایک تصویر چاہیے، اسے دیکھ کر بناتا ہے، اس جیسی بناتا ہے۔ اور وہ ایسا مصور ہے، اس نے ایسی تصویر بنائی ہے کہ آج کے سائنسدان کو کہنا پڑا کہ دستخط معتبر نہیں ہے، انگوٹھے کا نشان معتبر ہے، ہر چیز بایو میٹرک کی جائے، ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں۔ اور اس نے تو پہلے بتا دیا میری بنائی ہوئی تصویروں پر کتنا پھرتے رہو گے، کتنا سرچ کرتے رہو گے، میں نے کیسی تصویر بنائی ہے، اور پھر اس تصویر کو مٹی میں ملنے کے بعد پھر کیسا بناؤں گا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اور ذرا ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، یہ دیکھیے، یہ میرے خیال میں یہ انگوٹھا، اس کا ایک پورا، یہ اسے 1 انچ مربع بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ اتنی ساری جگہ پر کوئی مصور کتنے نقشے بنا سکتا ہے، کتنی تصویریں بنا سکتا ہے، اور صرف موجودہ انسانوں کی بات نہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک۔ اچھا ہم چونکہ انسان ہیں نا، میں ٹھیک ہے، تو ہمیں پتا ہے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کی شکل یہ ہے، اس کی شکل یہ ہے۔ ہم دیگر مخلوقات سے آشنا نہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں چڑیا ہے، چڑیا ہے، کوا ہے، کوا ہے، شیر ہے، یہ شیر ہے، یہ کتا ہے، یہ بلی ہے۔ میں ذمہ داری سے جملے عرض کرتا ہوں، ہر چڑیا کی شکل جدا ہے، ہر چڑیا کی شکل دوسری چڑیا سے نہیں ملتی، ہر کتے کی شکل جدا ہے، شیر کی شکل جدا ہے۔ اور تو چھوڑیے کسی ایک قسم کا آپ درخت لے لیں کہ یہ ایک قسم کا درخت ہے، اس درخت کا دوسرے درخت سے ہر پتا جدا ہے، ہر ٹہنی جدا ہے، الگ شکل رکھتی ہے، ہر درخت جدا ہے، درختوں کے پتے جدا ہیں، ہر جانور کی شکل جدا ہے، ہر ایک جانور کی، پرندے کی، ہر مکھی کی شکل جدا ہے، ہر انسان کی شکل جدا ہے، عقل جدا ہے۔ یہ ایک مشین ہے، اس کی اس کھوپڑی سے لے کر ناف تک اس مشین کو بچایا جاتا ہے، اس کے اوپر بلٹ پروف جیکٹ بھی پہنی جاتی ہے تاکہ یہ محفوظ رہے۔ ہر انسان کی یہ اندر کی مشین یہ جدا ہے، شکل جدا ہے، عقل جدا ہے۔ اور آگے بڑھتا ہوں، ہر انسان کی طبیعت جدا ہے، پسند جدا ہے، مزاج جدا ہے، تخیل جدا ہے، تصور جدا ہے۔ اور آپ چپ رہو، آپ کی مرضی۔ میں کیونکہ گلی گلی نگر نگر کریا کریا پھرتا ہوں، اپنے مطالعے کی بنیاد پر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا میں یا انسان دکھی ہیں یا انسان سکھی ہیں۔ دکھیوں کا دکھ سن لو، سکھیوں کا سکھ سن لو۔ دکھیوں کا دکھ جدا ہے، سکھیوں کا سکھ جدا ہے۔ وہ ایسا رائٹر ہے، وہ ایسا مصور ہے، اس کے پاس اتنی کہانیاں ہیں، اتنی قسمتیں اس نے لکھی ہیں، اتنی شکلیں بنائی ہیں، ہر انسان کی شکل جدا ہے،
عقل جدا ہے، قسمت جدا ہے، دکھ جدا ہے، سکھ اوکھیاں گلیں نہیں شروع کر دیتی نہیں میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے؟ دکھیوں کا دکھ جدا ہے، سکھیوں کا سکھ جدا ہے. اور دیکھیں ایک جملہ اور آ گیا یہاں پر میرے وہ بولنا عبید قاسم صاحب تھا ماشاءاللہ کا میزبان مدینہ آئے بڑی عجیب سی بات ہو جاتی ہے. ابھی انہوں نے مجھے جو حکم دیا اس پہ میں نے پہنچنا ہے، یہ بات لمبی ہو جائے گی. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر. کچھ طلباء کے مجھے چہرے دکھائی دے رہی ہیں تو میں ان کے حوالے یہ جملہ کر کے پھر آپ کے مزاج کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں. الا لہ الخلق والامر، امر بھی میرا ہے، خلق بھی میں کرتا ہوں. اس جملے نے بتا دیا کہ خلق اور ہے، امر امر بھی میرا ہے اور خلق بھی میں کرتا ہوں. امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. ہو جا، ہو گیا. درخت ہو جا، ہو گئے. چاند ہو جا، بن جا، بن گیا. سورج بن جا، بن گیا. پانی بن جا، ہو جا، ہو گیا. پہاڑ ہو جا، ہو گئے. زمین ہو جا، ہو گئی. یہ ہے امر. اور خلق کیا ہے؟ خلق کہتے ہیں رفتہ رفتہ بنانا، قسطوں میں بنانا، مرحلہ وار بنانا، سلسلہ وار بنانا. ساری کائنات کو امر کہہ کے بنایا. وہ انسان جب تجھے بنانا تھا تو امر نہیں کہا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. سبحان اللہ. تجھے میں نے خلق کیا، رفتہ رفتہ بنایا، قسطوں میں بنایا، سلسلہ وار بنایا، مٹی سے اٹھایا، نطفہ بنایا، نطفے کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کی ہڈی بنائی، ہڈی پہ پھر گوشت چڑھایا اور پھر تجھے اتنا پیارا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا. ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا. لیکن جب تجھے بنانا تھا میں نے کن نہیں کہا، خلقتہ بیدیا. مجھے اپنی ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنے پڑے. تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلق کیا، خلق کیا. 18واں پارہ سورہ مومنون اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ایک جملہ بڑی محبت والا ہے. اس پوائنٹ پر آپ کے حوالے کر کے اس تمہید سے میں نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ نے جب خلق کیا، ماں کے پیٹ میں بنایا، پانی کی بوند تھی، اس کا نطفہ، نطفے کا لوتھڑا، لوتھڑے کی ہڈی، اس ہڈی پہ پھر گوشت چڑھایا اور پھر ماں کے پیٹ کے اندر اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا تجھے اب کیا چاہیے، کتنی آکسیجن چاہیے. مجھے پتا تھا تیرے وجود کو پلنے کے لیے، تیرے وجود کو پرورش کے لیے، تیرے وجود کو پروان چڑھانے کے لیے کب کروٹیں چاہیے. ماں کے پیٹ میں وہ کروٹیں میں بدلتا رہا. تیرے مرشد کو پتا نہیں تھا، تیرے پیر کو پتا نہیں تھا، تیرے مولوی کو پتا نہیں تھا، تیرے لیڈر کو پتا نہیں تھا، دنیا والوں کو پتا نہیں تھا تو کس حالت میں ہے، تجھے کب خون چاہیے، تجھے کب پیاس لگی ہے، تجھے کب بھوک لگی ہے، تجھے کب کروٹ لینی ہے، تجھے کب آکسیجن کی ضرورت ہے. وہ کروٹیں تیری میں بدلتا رہا، وہاں پہ تجھے میں سنبھالتا رہا. اور سب سے بڑی بات، ماں کے پیٹ میں نے تجھے خون پہنچانا تھا. خون خوراک تھی، خون ناپاک تھا، تو میں نے خون ناف کے ذریعے سے پہنچایا، منہ کے ذریعے سے نہیں پہنچایا، اس لیے کہ میرے بندے کا منہ ناپاک نہ ہو جائے. کچھ سمجھ آئیے کو نہیں آئی؟ ماشاءاللہ. پھر کہہ دو سبحان اللہ. ناراض نہیں ہو گئے ہو؟ سبحان اللہ. میں
یہ بیان کرنا مقصد نہیں تھا، ارادہ بھی نہیں تھا، بس بات ادھر آئی تو ادھر چل پڑی۔ میں نے عرض کیا ابتدا میں کہ میں نے قرآن مجید سے سہارا لیا ہے اور قرآن آیا ہے ہدایت کے، وہ کس کے لیے آیا؟ کس کے لیے آیا؟ میں چومنے کی نفی نہیں کر رہا، چومیے قرآن کو، لیکن قرآن آیا ہدایت کے لیے۔ دکان بنا کر مدرسے کے بچوں کو بلوا لیجئے کہ ختم آگے پڑھ جاؤ، ہم نے دیکھ پکائی ہے، وہ دیکھ کھا جاؤ اور ختم پڑھ جاؤ، برکت کے لیے پڑھا دیا کرو، لیکن قرآن آیا ہدایت ہے۔ بولیے، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے پڑھا کرو قرآن، اسے اصالہ ثواب کیا کرو، لیکن قرآن آیا ہدایت۔ اپنی صفائی دینے کے لیے جب کوئی آپ پہ الزام لگا دے، عدالت میں کہے اگلا مدعی مطالبہ کرے کہ تو حلف اٹھا، تو ظاہر ہے اٹھانا پڑتا ہے، لیکن قرآن آیا۔ اور جتنا قرآن ہم بڑے اوروں کا تذکرہ تو بڑا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ قرآن کی توہین ہوئی، فلاں جگہ پہ قرآن کی توہین ہوئی، غیر مسلم نے کی۔ جو قرآن کی توہین مسلم کرتا ہے نا، اس کی صرف ایک جلدی عرض کر دوں، بیٹی رخصت ہو رہی ہے، اس نے ساڑی پہن رکھا ہے، بے حیا لباس پہن رکھا ہے، اور کندھے سے کندھا ملائے غیر محرم کھڑے ہیں، کندھے سے کندھا ملائے تمام غیر محرم اس کا دیدار کر رہے ہیں، اور قرآن کو لا کے اس کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی بے ادبی مسلم اور کیا کر سکتا ہے؟ قرآن اللہ فرماتے ہیں میں نے ہدایت کے لیے بھیجی۔ کس کے لیے؟ پھر سے بولیے، کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ قرآن پڑھا کیجیے اور کوشش کریں کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، سمجھ کے پڑھا کریں۔ کتنی بدبختی ہے، کل قیامت کو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اور کیا بتلائیں گے کہ تو نے قرآن بھیجا تھا میری ہدایت کے لیے اور میں نے وہ پڑھا ہی نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اسے سمجھتا، میں کسی عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن کو سمجھتا۔ میں نے قرآن مجید سے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ سبحان اللہ۔ مجھے تو ابھی پیاس نہیں لگی، آپ اگر کہیں تو میں کہوں آپ کے لیے سبحان اللہ، آپ کے لیے منگواؤں؟ سبحان اللہ، گرمی ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا، جمعے میں عموماً وہ لوگ پھنستے ہیں جو جلسوں میں نہیں آیا کرتے، آج تک پھنس گئے ہو۔ یا ایھا الذین، سکول کا استاد سکول کے میدان میں کھڑے ہو کر کہے 7ویں کلاس والوں، 10ویں والے بے شک بات نہ سنیں، کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہماری گل تو سبحان اللہ بھی نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے۔ وہ جو کہے 7ویں کلاس والوں، 10ویں والے بے شک بات نہ سنیں، سکول کے استاد نے 10ویں والوں کو بلایا ہی۔ میں جو بازار میں کھڑے ہو کے کہوں دکانداروں، گاہک بھی موجود ہیں، بھلے سے بات نہ سنیں، راگیر بھی ہیں، بھلے سے وہ بات نہ سنیں۔ میں نے جب کہہ دیا دکانداروں تو بات واضح ہے کہ میرے مخاطب صرف تاجر ہیں۔ سکول کے استاد نے جب کہا 7ویں کلاس والوں تو بات واضح ہے، صرف 7ویں کلاس والے۔ میں جو ابھی آپ کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، یار توجہ سے سنو، تو جو اس وقت گھر میں بیٹھے ہیں وہ بے شک نہ سنیں، میں ان سے مخاطب ہی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر ایرا غیرا نتھو خیرا، دل کا بھیڑا مخاطب ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں وہ سنیں، میں رب ان سے مخاطب ہوں۔ سب کو کان کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، جی اللہ فرمایا توجہ،
دعویٰ ہے نا ایمان کا، تو میں تم سے مخاطب ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ جڑا تے ہے ایمان اللہ تو تے توجہ نال سنے گا کہ رب منو کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تے جڑا ایمان اللہ نہیں، انہیں کہنا میں کی کرنی ہے سن کے گل، یہ میرے نال اللہ ہے ہی نہیں گل کر۔ ایویں گل یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو جی اللہ میں توجہ جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ کیا ہو جاؤ؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ دو رنگی چھوڑ دے۔ اگر اسلام کا نعرہ لگایا ہے، اسلام کی بات کی ہے، تو پھر پورے کے پورے آ جائے۔ اب جو بندہ اسلام میں آ جائے وہ کہے میں توحید نہیں مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ وہ کہے میں آقا کی ختم نبوت نہیں مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ جی میں صحابہ کی عظمت نہیں مانتا ہوں، میں مسلمان۔ میں آل بیت کی طہارت نہیں مانتا ہوں، میں۔ ہو سکتا ہے تو بولو نا میرے سارے، ہو سکتا ہے جب پورے کے پورے آ جاؤ دامن اسلام میں، توحید کو ماننا ہوگا، آقا کی ختم نبوت کو ماننا ہوگا، ناموس رسالت کو ماننا ہوگا، صحابہ کی عظمت کو ماننا ہوگا، آل بیت کی طہارت کو ماننا ہوگا، رب کی توحید کو ماننا ہوگا۔ اس کے بنا گزارا نہیں۔ وہ کچھ مومن بولے میرے ساتھ، اس کے بنا گزارا نہیں۔ اب سنیے میں ایک بات آپ کے حوالے کروں۔ حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا، ادھر حاتم طائی کا نواسہ آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین آ کر بیٹھا۔ ادھر پیارے آقا، ادھر حاتم طائی کا نواسہ بیٹھا، ادھر حسین بیٹھ گیا۔ اب وہ حاتم طائی کا نواسہ ہے اور حسین میرے آقا کا نواسہ ہے۔ حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے۔ میرا نانا ایسا سخی تھا، میرے نانا کا محل تھا، محل کے 8 دروازے تھے، اس نے اپنے در سے لینے والوں کے لیے 8 دروازے بنا رکھے تھے۔ ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا۔ وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا، حسینی بولے، حسینی بولے۔ وہ جب چپ ہوا اب حسین کی باری تھی تو حسین بولا۔ حسین کہتے ہیں تیرے نانا نے، توجہ حسینیوں، حسین کا عقیدہ لینا، حسین کا عقیدہ سمجھنا۔ حسین کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے دکھا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو لینے کے لیے ایک ہی دروازہ دکھا رکھا تھا۔ تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا۔ گویا اس نے بتا دیا تھا کبھی یہ بند ہو سکتا ہے، کبھی یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے، کبھی اس دروازے والے کو اونگ آ سکتی ہے، کبھی یہ دروازے والا سو سکتا ہے۔ اور میرے نانا نے جو دروازہ دکھا رکھا تھا ساتھ بتا دیا تھا، دن میں آ تیری مرضی، رات میں آ تیری مرضی، صبح میں آ تیری مرضی، شام میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ تیری مرضی، صحت میں آ تیری مرضی، خوشحالی میں آ تیری مرضی، تندرستی میں آ تیری مرضی، چھوٹا ہے آ، بڑا ہے آ، عورت ہے آ، مرد ہے آ، جہاں ہے وہیں پر آ۔ اس کے دربار میں آ کر جبینے میں آ چکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی میں یکرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سناتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل کو بچاتا تو ہے۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے
بولتا. ہر وقت جا کے دیکھ لو افغانستان میں ہر وقت کے فرعون کو تو بھی ہٹ بولتا, ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے. اللہ اللہ, کچھ سمجھ آئی تو نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. توحید نہ ہو تو بندہ مومن نہیں ہوتا. جی بے شک کٹ دے منہ جو توحید نہ ہو تو بندہ مومن نہیں ہوتا. اللہ ہمیں توحید پہ پختہ رکھے. آمین. اس میں اللہ کرے لچک نہ آئے. آمین. جی اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے, وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا, لیکن اللہ شرک معاف نہیں کرے گا. بے شک, بے شک, بے شک. بولو نا میرے نال. بے شک. ماشاءاللہ بہت سارے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں میرے تبلیغی بھائیوں نے. میرا دل ہے جو بھی بولن جنت آج بھی درخت لگے گا اسی طرح جی اصل تو بعد بیان درخت لگتا ہے. میری تقریر اس کی ہوئے درخت انشاءاللہ لگے. توحید وچ لچک آ جائے تو بندہ مومن نہیں. بولو نہیں کرتا. اللہ سارے گناہ چاہے گا تو معاف کر دے گا, شرک معاف نہیں کرے گا. اجازت ہو تو دو جملے بولتے ہیں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. ناراض نہیں بیٹھے ہو؟ ماشاءاللہ جی. اس گل سے ناراض ہوگی جو کچھ ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے. سبحان اللہ. شرک معاف نہیں کرے گا میرا. بے شک. اللہ فرماتے ہیں میں مشرک کے لیے ترازو ہی نہیں رکھوں گا. مشرک کے لیے قیامت کے روز میں ترازو ہی نہیں رکھا. کسی اور گناہگار کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ترازو نہیں رکھوں گا. چور ہے ترازو لگے گا, ڈاکو ہے ترازو لگے گا, زانی ہے ترازو بولو بولو لگے گا. کہ شرک کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں ترازو ہی نہیں لگاؤں گا, میں ترازو ہی نہیں رکھوں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اجازت ہو تو جملہ آپ کے والے کروں سنبھال لیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اس نے حج کیے, عمرے کیے, بکرے دیے, دیگیں چڑھائی, مسجدیں بنائی, مدرسے بنائے, بڑے نیک کام کرتا ہے, نمازیں ہیں, روزے ہیں. اللہ ترازو تو رکھیے نا, ترازو تو رکھیے نا, ترازو ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ترازو اس کے لیے رکھا جاتا ہے جب دونوں طرف رکھنے کو چیز موجود ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دونوں طرف رکھنے کو چیز موجود ہو پھر ترازو اٹھایا جاتا ہے. یہ کرتا رہا, حج, عمرہ, نماز, روزہ, صدقہ, خیرات, زکات دے کے ہوتی رہی. جب شرک آیا نا تو اس شرک نے اس کی ہر نیکی کو مٹا دیا. اب نیکی ہے ہی نہیں, میں ترازو کیسے رکھوں؟ تو زنا کرتا رہا, نیکیاں بھی موجود, گناہ بھی موجود. چوری کی, چوری بھی موجود ہے, نیکی بھی موجود ہے. اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. آمین, آمین. لوگوں سے بولو آمین. اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ توحید میں لچک آ جائے تو پھر بندہ مومن. اسی طرح ختم نبوت کے عقیدے میں لچک آ جائے تو بندہ مومن. میرے آقا آخری نبی ہے, میرے آقا کے بعد کوئی نبی, بلند آواز سے بولو کوئی نبی, میرے آقا کے بعد کوئی نبی. اور سنیے میرے آقا کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے, میرے آقا کا مقام ساری کائنات سے اونچا ہے, میرے آقا کا مقام رتبہ ساری کائنات سے بلند ہے. میرے آقا آخری نبی بن کر آئے, میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی رسول نہیں, میرے آقا کے بعد کوئی پیغمبر نہیں. اس کی ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں, آپ کے حوالے بھی کر دیتا ہوں. جب کسی کا بچہ پیدا ہونا تو وہ اس کے لباس کو لاتا ہے بازار سے تو وہ 0 سائز کا ہوتا ہے, 0 سائز کا ہوتا ہے. بچہ بڑا ہو جاتا ہے, لباس بڑا ہو جاتا ہے. بچہ اور بڑا ہو گیا, لباس اور بڑا ہو گیا. اب اسے چھوٹے لباس نہیں آتے, یہ اس کے قابل
نہیں رہتے. ایک وقت آتا ہے بچہ جب اپنے جوبن پہ پہنچ جاتا ہے, اب جو اس کے لباس کا سائز بنتا ہے تو پھر یہی رہتا ہے, پھر یہی رہتا ہے. کیوں؟ اب یہ بچہ اپنے جوبن پر پہنچ گیا. اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا تھا, کائنات چھوٹی سی بچی تھی, اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی, جناب آدم شریعت لے کر آئے. کائنات بڑی ہوئی, تقاضے بدلے, جناب نوح ایک شریعت لے کر آئے. کائنات اور بڑی ہوئی, تقاضے بدلے, جناب ابراہیم ایک لباس لے کر آئے, جناب موسیٰ ایک لباس لے کر آئے, جناب عیسیٰ ایک لباس لے کر آئے. کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی, اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا, تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے. میرے آقا آخری نبی ہے, میرے آقا کے بعد کوئی نبی, بلند سے بولو نا, میرے آقا کے بعد کوئی نبی, اے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں, اے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں, اے بلند اور بالا ہمارا نبی, جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم, اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. اے یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پاس درکشاں ہوا راستہ, نور حق کا منارہ ہمارا نبی. جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل, وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں, آمنہ کا دلارا ہمارا نبی. پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں, جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. اے نبوت کے تارے تو سارے نبی, چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا, عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ, کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی. ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی, سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی, پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا, اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی, آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں, ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی, ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت قرآن پڑھو, یہ سارے کا سارا ہمارا نبی. الفاظ الفاظ سے آیتیں, آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی. جس کو یاسین مزمل مدثر کہا, وہ دعا بھی پکارا ہمارا نبی. آجا مومن دیکھ ذرا ہر شبد خدا میں نبی نبی. پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی. الف سے لو انسان نبی, باس کامل برہان نبی, داس تطہیر کی جان نبی, ساس ثقلین کی شان نبی, اور مخفی بات کا راز نبی. جیم سے پاک جواز نبی, مقدور نبی, تقدیر نبی, آسے حق کی تصویر نبی, خاص ختم الرسل نبی, خالق کا شہکار نبی, پیکر حسن و جمال نبی, راس رہبر ہر حال نبی, ساس ہے زاہد بھی نبی, بے بدل نبی, بے مثل نبی, میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی, سچا سچا کافی بھی نبی, شین سے ہے شافع بھی نبی, شاد سے صادق ذکر نبی, تاس طرفین میں نور نبی, ساس پر نور ظہور نبی, رتبے میں رب کے بعد نبی, عین سے عین الحق نبی, غین سے ہے غنیبی نبی, فا سے فضل ربی بھی نبی, میرا کاف سے قبلہ نبی نبی, کاف سے کعبہ نبی نبی, کرلام سے پوچھو کیا ہے نبی, لولاک کی پاک فضا ہے نبی, نیم سے محمد پاک نبی, نون سے نور قرآن نبی, واؤ سے چہرے والضحا نبی, یا سید اللہ اصحاب نبی, ایمان نبی, ایقان نبی, سلطان نبی, میری جان نبی, کونین نبی کے قدموں میں, دارین نبی کے قدموں میں, سبتین نبی کے قدموں میں, شکلین نبی کے قدموں میں, حسنین نبی کے قدموں میں, توقیر نبی کے قدموں میں, شبیر نبی کے قدموں میں, ہر پیر نبی کے قدموں میں, عزت بھی نبی کے قدموں میں, عظمت بھی نبی کے قدموں میں, شوکت بھی نبی کے ہے دہر میں اس حیات نبی, پروانہ پل صراط نبی, کلیوں کی جھٹک میں نبی نبی, پھولوں کی مہک میں نبی نبی, چڑیوں کی چہک میں نبی نبی, امید نبی, تائید نبی, ہر مومن کی تصدیق نبی, حامد حماد حمید نبی, مہتاب نبی, خورشید نبی, داروں میں نبی, پیاروں میں نبی, یاروں میں نبی, چاروں میں نبی, چاروں میں نبی, قرآن کرے پاروں میں نبی, ہر مومن کے ناروں
رسالت بس سبحان وہ کیا دانے سبحان منو تو سنائی جا سوال نہیں آیا کہ کدی میرے کو بھی پوچھے نہیں تینوں سوال آیا یا نہیں آیا بولو ذرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ختم نبوت میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے بولیے نہیں ہے جی اجازت ہو گئے تو میں بس کروں اجازت ہو گئے تھے ایک دو نقطے عرض کرا ختم نبوت سبحان اللہ ماشاء اللہ جی سبحان اللہ ایک دو جملے عرض کرا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو حضرات پہلی دفعہ سن رہے ہیں نئے تشریف لائے ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس انداز سے انشاءاللہ وہ یہ میرے دو جملے سن لیں کسی فتنہ اور فرقہ پھیلانے والے فساد پھیلانے والے کے ہتھے نہیں چڑھیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا ایک جملہ عرض کر دوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں طبقہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے فلاں پھیلاتا ہے فلاں پھیلاتا ہے میں کلیہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ توجہ ہو گئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اس ماشاء اللہ وقت دن ہے دن کہ رات ہے دن ہے میں جو یہاں بیٹھ کے کہوں دن ہے ایک اور بندہ اس ساتھ آ جائے وہ کہے رات ہے وہ کیا کہے رات ہے رات۔ اب اس میں حقیقت کیا ہے دن اختلاف کس نے کیا رات والے کہ دن کہنے والے نے رات والے جی رات والے سارے بولو تو بولو لطف آئے رات میں کھول کے تو دماغ میں پوری کچھ چیز پانی بولو گے سمجھو گے جتنا ہی اور گل چلے گی اختلاف کس نے کیا جس نے کہا دن ہے رات والے جس نے کیا کہا رات والے کلیہ سمجھ لیجئے آپ کو خود سے پتہ چل جائے گا کہ کون فرقہ واریت پھیلاتا ہے کون حقیقت کی بات کرتا ہے اور کون مخالف بات کرتا ہے اس وقت دن ہے یہ حقیقت ہے یا اس وقت رات ہے یہ حقیقت ہے دن ہے حقیقت دن ہے اچھا ایک میں جو کہوں دن ہے ایک اور بندہ آ جائے وہ کہے رات ہے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو جائے وہ کہے تسی دونوں سچے ہو وہ بھی غلط ہے ہم دونوں میں سے تو ایک غلط ہے نا وہ پکا غلط ہے وہ غلط ہونے چ شک ہی نہیں ہے کوئی نہیں جنہیں کہ ابھی تسی دو میں غلط ٹھیک پہلی بات دوسری بات یہ کہ جب میں نے کہا دن ہے ایک اور نے کہا رات ہے تو اس میں جس نے رات کہا نا اس نے فساد کیا اس نے کیا کیا جس نے حقیقت بیان کی وہ فسادی نہیں ہوتا نہیں ہوتا بے شک بے شک وہ سمجھو کھونڈی تے آ گیا تے پتہ نہیں پھر آنا یا نہیں آنا میں جس نے حقیقت کا اختلاف کیا اس سے وہ فسادی ہے جس نے حقیقت بیان کی وہ فسادی نہیں میں نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے بے شک یہ حقیقت ہے حقیقت ہے بے شک ایک یہ حقیقت جس نے اس کا انکار کیتا فسادی ہوئے ہوئے بالکل ہوئے جی فسادی ہوئے میں نے کہا آقا آخری نبی ہے میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ حقیقت ہے حقیقت یہ حقیقت ہے جس نے اس کا اختلاف کیتا وہ فسادی ہے
بولو میں نے عرض کیا میرے آقا کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے. بولو پھر بولو میرے آقا کا مقام ساری کائنات سے بلکہ میں وہ سبق آپ کی خدمت میں عرض کروں جو میرے اکابرین نے ہم تک پہنچایا ہے. میرے آقا جیسا کوئی اور نبی بھی نہیں, میرے آقا جیسا کوئی اور رسول بھی نہیں, بلکہ یوں جملہ عرض کرتا ہوں اللہ رکھے ایک ترازو کے دو پلڑے, ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے, زمین و زمان اسی پلڑے میں, مکین و مکان اسی پلڑے میں, شجر و حجر اسی پلڑے میں, بر و بحر اسی پلڑے میں, نباتات جمادات ارضیات خلقیات اسی پلڑے میں, بیت اللہ اسی پلڑے میں, بیت المعمور اسی پلڑے میں, بیت المقدس اسی پلڑے میں, علماء صلحاء اتقیاء نجباء اسی پلڑے میں, انبیاء اسی پلڑے میں, آدم نوح ابراہیم اسماعیل موسیٰ عیسیٰ یحییٰ زکریا لوط ہود یعقوب ذوالکفل الیاس اسی پلڑے میں. دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو. میرا ایمان ہے, میرا مسلک ہے, میرا نظریہ ہے, میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہوگا. میرے آقا جیسا کوئی نبی بھی نہیں. ایک حقیقت ہے, ایک حقیقت. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو قوم میں فرقہ واریت کو بھگا دے. قوم کو لانا تھا اعمال پر اور جھگڑا کرا دیا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر. یہ ایسا مانتا ہے, وہ ایسا مانتا ہے, پتنی آقا نور نے, پتنی آقا بشر نے, پتنی آقا اتھے نے, پتنی آقا اتھے نے, پتنی کتھے نے. افسوس کا مقام امت کو 14 صدیاں بعد بھی پتہ ہی نہیں چل سکا آقا ہے کون کہ آقا ہے نے کتھے. افسوس نہیں جی, 14 صدیاں بعد بھی پتہ ہی نہیں لگا جی تک قوم نو امت نو کہ حضور کتھے نے, کہ حضور کی نے. اجازت ہو تو میں اپنے ذوق دے جملہ سنا. نور تو سورج بھی ہے کہ نہیں, نور تو چاند بھی ہے, نور تو آپ کی آنکھ میں بھی ہے, اسے بھی لوگ نور کہتے ہیں. کیے ہوئے پھر یک نور, اور ڈاکٹر نے کہا نور اٹھ گیا, پیچھے نور ہی نہیں ہے, صرف رسول کی کریے, اسے بھی لوگ نور کہتے ہیں. دودھ کو بھی لوگ نور کہتے ہیں. سورج بھی نور ہے, چاند بھی نور ہے, دودھ بھی نور ہے, آنکھ بھی نور ہے. اور آگے بڑھیے, جنت میں بھی نور ہے, جنت میں بھی نور ہے, حضور بھی نور ہے, حضور بھی نور ہے. بولو پھر بولو پھر بولو, حضور بھی نور ہے. سنیے میرا عقیدہ, سنیے میرا نظریہ. میرے آقا ایسے نور ہیں کہ ایسے سورج بھی نور نہیں, چاند بھی ایسا نور نہیں, ایسا کوئی نور جنت میں بھی نہیں, پوری کائنات میں ایسا کوئی نور بولو نہیں جیسے میرے آقا نور ہے, جیسے میرے آقا نور ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر چرخہ کاٹ رہی ہیں. اماں فرماتی ہیں اسی حجرے کے کونے میں کھڑے ہو کر امام الانبیاء اپنا جوتا مبارک صاف کر رہے ہیں, اپنا جوتا صاف کر رہے ہیں اسی حجرے کے کونے میں. اماں فرماتی ہے میری نگاہیں نیچے, میں نیچے دیکھتی, اچانک سے میری آنکھوں میں چونکا دینے والی روشنی پڑی. میں حیران ہو گئی, روشنی اچانک سے کہاں آ گئی. میں نے نگاہیں اوپر کی کہ دیکھوں امام بہکی نے لکھا ہے. اما عائشہ فرماتی جب میں نے اوپر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ نبوت کے ماتھے پہ پسینہ تھا, ان پسینے کے قطروں سے نور جھلک رہا تھا. پھر ذرا کہو سبحان اللہ. کئی بندے ناراض بیٹھے نے بھی دو ہو گئے نے, انہوں نے جلدی نماز پڑھا کے فارغ کر دیتے جی. اما عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ ماتھے پہ پسینہ ہے اور پسینے کے قطروں سے نور. بولو بولو. پیارے آقا مسجد میں تشریف فرما ہے, صحابی رسول آئے, نماز پڑھی, چلے گئے. دو آئے, بیٹھے رہے, عشاء کا وقت ہو گیا. کافی دیر کے بعد اٹھے, باہر نکلے, پھر واپس آ گئے. پیارے آقا نے پوچھا گئے نہیں ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ باہر اتنا سخت اندھیرا ہے, چاندنی راتیں بھی نہیں, اور
مطلب بھی ابر آلود ہے، ستاروں کی روشنی بھی نہیں، سخت اندھیرا ہے، اندھیرے کی وجہ سے واپس آ گئے۔ پیارے آقا نے فرمایا پریشانی والی کوئی بات نہیں، تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ عرض کیاں لاٹھیاں، دونوں کے ہاتھوں میں ایک لاٹھی تھی۔ آج بھی بزرگ گاؤں میں دیہاتوں میں یہ لاٹھی کا رواج ہے، چلتے ہیں لاٹھیاں۔ پیارے آقا نے فرمایا لاٹھی میرے قریب کرو، لاٹھی قریب کی پیارے آقا نے اس کا سرا پکڑا اور نبوت کی انگلی اس سرے پر رکھ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے قبرہ میں لکھا ہے کہ اس سرے سے نور کی شعاع نکلی۔ سبحان اللہ، اور بولو سبحان اللہ۔ اس سرے سے نور کی، سبحان اس طرح کہ آپ کے موبائل میں ٹارچ ہے، فرمایا یہ لو لے چلو۔ وہ صحابی لے کے جا رہے ہیں، ایک موڑ ادھر لیا، ایک ادھر لیا، پھر ایک ادھر، اگلے موڑ پہ ایک نے ادھر کو جانا تھا، ایک نے ادھر کو جانا تھا، کھڑے ہو گئے، اب کیا کریں؟ آگے راستے جدا جدا گئے۔ وہ جس کے پاس نور والی لاٹھی تھی اس نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ ٹارچ کسی سائنسدان کی بنائی ہوئی تھوڑی ہے، یہ نور تو نبوت کی انگلی سے نکلا ہے، تو اپنی لاٹھی اس لاٹھی کے قریب کر۔ سبحان اللہ۔ ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس دوسری لاٹھی سے بھی نور نکلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دوسری لاٹھی سے بھی نور نکلا۔ نکلا۔ یہاں تک بات میں نے کتاب میں پڑھی، کتاب میں نے بند کی، اللہ یہ پڑھ لی ہے، سناؤں گا کیسے؟ یہاں جھگڑے اور ہو رہے ہیں، یہاں تک کتاب میں پڑھی، اگلی بات اللہ نے عطا کی ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ کیسے سناؤں گا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن اٹھا، قرآن میں نے محبوب کو نور نہیں کہا، منیر کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منیر میں 10 سال سے پھر پتہ لگ گیا نا، پھر سبحان اللہ نکلے، اسی بھی سچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے نور نہیں کہا، منیر کہا۔ نور وہ ہوتا ہے جو صرف خود روشن ہو، اور منیر وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو لگے وہ بھی نور والا بنتا ہے۔ اور پھر علماء سے آ کے پوچھ، میرے آقا کے قدموں سے ابو بکر لگا، صدیق اکبر بن گیا۔ میرے آقا کے قدموں سے عمر لگا، فاروق اعظم بن گیا۔ میرے آقا کے قدموں سے عثمان لگا، ذی النورین بن گیا۔ میرے آقا کے قدموں سے علی لگا، حیدر کرار بن گیا۔ میرے آقا کے قدموں سے معاویہ لگا، کاتب وحی بن گیا۔ میرے آقا کے قدموں سے ابو ہریرہ لگا، کاتب حدیث بن گیا۔ میرے آقا کے قدموں سے عبداللہ بن عباس لگا، مفسر قرآن بن گیا۔ میرے آقا کے قدموں سے ابی بن کعب لگا، قاری قرآن بن گیا۔ میرے آقا کے قدموں سے عبداللہ بن مسعود لگا، فقیہ امت بن گیا۔ میرے آقا کے قدموں سے حنظلہ لگا، غسیل الملائکہ بن گیا۔ ارے میرے آقا کے قدموں سے بلال لگا، کعبے پہ چڑھ گیا۔ گل سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ میرے آقا نور ہیں۔ بے شک۔ تو اجازت ہوگا تو ایک جملہ میں بولنا ہوں۔ بولیں گے۔ نور ایسے جو ایسا نور جنت میں بھی نہیں، سبحان اللہ۔ اور اپنے ذہن کی سوچوں میں میرے آقا کی ذات کو محدود نہ کر، تیری ذہن کی سوچیں محدود ہیں، میرے آقا کی شان تیری ذہنوں سے بہت بالا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ جہاں نسل انسانیت کے ذہن کی سوچوں کی پرواز پروان چڑھتے چڑھتے دم توڑتی ہے، یہاں سے میرے آقا کے شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اپنے ذہن کی سوچوں میں محدود مت کرو، مت کرو۔ نور ایسے ہیں کہ ایسا نور کہیں بھی نہیں، اور میرے آقا بشر ایسے ہیں کہ ایسا بشر کوئی بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور ایسے ہیں کہ جنت میں بھی ایسا نور نہیں۔ اور پڑھے لکھے دوستوں کے حوالے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، کسی کو ایسے سمجھ آ جائے گا، کسی کو کل نال میں بولو کچھ کے سمجھ آ جائے گا۔ میرے آقا بشر ایسے ہیں کہ آدم سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے عیسیٰ تک کوئی گل نہیں۔ سبحان اللہ۔ آدم سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے حدیث نے پھر آنا ہے نا، آدم سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے عیسیٰ تک نہ کسی ماں نے ایسا بشر جنم نہ جن سکتی۔ بولو پھر بولو پھر بولو، لیکن یاد رکھو اس بحث میں نہ پڑھو، یہ جو بحث، یہ والی جو بحث پھیلائے وہ قوم کا ہمدرد نہیں،
مسلمانوں کا ہمدرد نہیں، کفر نامعلوم کیا سازشیں پال رہا ہے، اور مسلمان کن فرقہ واریت میں ملک کا امن بھی تباہ کرتے ہیں، اپنا اعمال بھی برباد کرتے ہیں۔ میرے آقا کی سیرت اپنائیے۔ سبحان اللہ، عاشق ہے نا آقا کا، حضور کے عاشق ہیں، بے شک، بولیے بے شک، کیا اپنائیں؟ سیرت سیرت، سیرت اپنائیں۔ اور ایک جملہ میں حکام بالا کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو فکر رہتی ہے کہ ہم اگر حضور کی عزت کی بات کریں گے تو یورپ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہماری معیشت برباد ہو جائے گی۔ حضور کی غلامی میں آ کر دیکھو، اللہ معیشت آپ کے قدموں میں لا کے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کی غلامی میں آ کر دیکھو، معیشت آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ حضور کی غلامی میں آ کر دیکھو، 4 صحابی جا رہے ہیں، 4 صحابی، اور انہیں دودھ چاہیے، طلب ہوئی دودھ کی، دودھ چاہیے، خوراک کی طلب ہوئی، دودھ چاہیے۔ یہ میں حکمرانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جائیں، دیکھا آگے ایک چرواہا ہے، قریب پہنچے، سوچتے جا رہے ہیں اسے جا کے طلب کر لیتے، قریب پہنچے تو چرواہا یہودی تھا، چرواہا یہودی تھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ حضور کے غلام ہیں، انہیں دودھ نہیں دینا، انہیں کوئی چیز نہیں دینی۔ انہوں نے پوچھا اس چرواہے سے، ہمیں دودھ چاہیے، کہا دودھ ہے ہی نہیں، گوشت مل جائے، میرے کو چھوٹا سا بچہ بکری کا بھیڑ کا فروخت کر دو، ہے ہی نہیں، کرنا ہی نہیں میں نے۔ اپنے ذوق سے ایک جملہ بولنے لگا، اگر جب مجمع میرے اس مزاج کا نہیں، کسی ان 54 صحابیوں جو کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کیا یار دودھ دے دے، تو مطالبہ دس، تیرا مطالبہ کیے وہ من دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان 54 صحابیوں جو کسی ایک نے بھی اس یہودی نو یہ نہیں کیا کہ سانو دودھ چاہیے، بھوکھیاں نہ مار، سانو تو اپنا مطالبہ دس، ساڈے چو کیڑا بندہ رکھنے رکھ لے۔ میری گل سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ، صحابی واپس پلٹ پڑے، صحابی واپس پلٹ۔ اس طرف ایک پہاڑی تھی، ایک بن تھا، اس بن کے دوسری طرف، تسی بولو یا نہ بولو میں جملہ سنانے لگا، اس پہاڑی کی دوسری طرف جنگل کی گائے بولی، اور جنگل کی گائے بول کر کہتی ہے محمد کے غلام، میرے آقا کے غلام، ادھر آ پہاڑی کی دوسری جانب، ہم تمہاری خدمت کے لیے دودھ لے کر بھی حاضر ہیں، اپنا گوشت لے کر بھی حاضر ہیں۔ معیشت کا رونا روتے ہو، حضور کی غلامی میں تو آ کر دیکھا، حضور کی غلامی میں عزت ہے، حضور کی غلامی میں عظمت ہے، حضور کی غلامی میں عظیمت ہے، حضور کی غلامی میں وہ سب کچھ ملتا ہے جو دنیا سوچتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آخرت سنورتی ہے حضور کی غلامی۔ سبحان اللہ، بے شک، کریں گے انشاءاللہ۔ رات میں نے ایک حدیث مبارکہ سنائی اور نوجوانوں کو دیکھ کر وہ سنانے لگا ہوں، وقت بہت ہو گیا، تمام ہو گیا وقت، اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے سنانے لگا ہوں۔ رات میں نے پہلی دفعہ سنائی، اب دوسری دفعہ سنانے لگا ہوں۔ حضور کی غلامی اپنائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، اپنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نوجوانوں توجہ سے سنیے گا، اور اس بات کو آگے پھیلانا آپ کا فریضہ ہے، جس طرح میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ، پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، صحابہ حشر کا جب میدان سجے گا نا تو کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کے نام اعمال میں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کے برابر، پہاڑوں کے برابر آقا مثال دے رہے ہیں، پہاڑ نہیں فرمایا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی ان کے نام اعمال میں، نمازیں، تہجد، روزے، زکوٰۃ، حج، قربانیاں، سچ بول، اور واقعتاً نیکیاں تبھی ہوں گی نا جب عقیدہ ٹھیک ہوگا، بے شک، تبھی نیکیاں ہوں گی نا، نیکیاں ہوں گی۔
آقا فرماتے ہیں ان کی وہ نیکیاں روئی کی طرح اڑا دی جائیں. صحابہ پریشان ہو گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے وہ لوگ کون ہوں گے, کہیں ہم نہ ان میں سے ہوں. بڑی توجہ سے سنیے گا. پیارے آقا فرماتے ہیں وہ لوگ وہ ہوں گے اتنی نیک اعمال کریں گے تبھی دیکھیں ہوں گے, محنت کریں گے, مشقت کریں گے, اعمال تبھی ہوگا. یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں وہ لوگ وہ ہوں گے جن کی تنہائی ناپاک ہو. جن کی تنہائی ناپاک. صحابہ کا ایمان دیکھیے. حالانکہ اس زمانے میں یہ سوال بنتا تھا یا رسول اللہ تنہائی کیسے ناپاک ہوگی؟ ایک بندہ کمرے میں کنڈی لگائی ہوئی ہے اور کوئی مرد بھی نہیں اور کوئی عورت بھی نہیں, تنہا ہے, اسی کا گناہ کرنا ہے. میری بات سمجھو. صحابہ کا ایمان دیکھیے. صحابہ نے یہ نہیں پوچھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حدیث مبارکہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. آقا نے آج کے دور کے لیے یہ حدیث بیان فرمائی تھی. آج اسے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ تنہائی پاک کیسے ہوتی ہے اور ناپاک کیسے. آپ کی ہر ایک کی جیب میں سمارٹ موبائل ہے. بخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تنہائیاں پاک کن کی ہیں اور ناپاک کن کی. اور ذرا سی اندازہ لگائیے کہ جب حشر کا میدان ہوگا آپ کے اعزاء بھی ہوں گے, آپ کے بیٹے بھی ہوں گے, آپ کے والدین بھی ہوں گے, اور سب سے بڑی بات حضور بھی وہاں پر موجود ہوں گے. ہر ایک بندے کی ویڈیو چلے گی, پوری زندگی کی ویڈیو نشر کی جائے گی سب کے سامنے. بہت بڑی سختی ہے, سبھی دیکھ رہے ہوں گے. آج دنیا میں ہم اگر سوچیں کیا ہماری تنہائی کی ویڈیو ایسی ہے کہ ہم لوگوں میں پیش کر سکتے ہیں؟ کسی نے. تو جب حضور بھی موجود ہوں گے جن سے شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں, جن سے جامع کوثر لینا ہے, سب کے سامنے وہ ویڈیو نشر ہوگی ہماری تنہائی کی, خلوت کی, جلوت کی. اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کرتا ہے. جتنے کوئی محنت کرتا ہے, اعمال کرتا ہے, حدیث مبارکہ ہے پیارے آقا کی مستند حدیث آپ کو سنا رہا ہوں, ضعیف حدیث نہیں ہے, مستند حدیث ہے. وہ تمام اعمال روئی بن کے اڑ جائیں گے جن کی تنہائیاں ناپاک ہیں, جن کی تنہائیاں ناپاک ہیں. جب بھی آپ نیکی کا کام کریں گے وہ تو کریں گے انشاءاللہ. جب تنہائی میں ہوں گے, میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا, انشاءاللہ آپ کو قاضی کا یہ سنایا ہوا جملہ اس وقت ضرور یاد آئے گا کہ حضور کا فرمان سنایا تھا کہ جن کی تنہائیاں ناپاک ہیں اللہ ان کے اعمال, نیک اعمال روئی کی طرح اڑا دے گا. اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک بنا, اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک بنا. اور میں تمام حضرات کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا, نامعلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے. جتنے جوان بیٹھے ہیں, والدین سے بڑھ کے پیر کوئی نہیں ہے. والدین کی خدمت کیجیے, والدین کا ادب و احترام کیجیے, ان کا خیال رکھیے, ان کا دھیان کیجیے. جو فرامین اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں وہ فرض ہیں, وہ اور اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ والدین کو اف بھی نہ کہو. اف کا کیا معنی ہے؟ پنجابی میں معنی کرو تو اف کا معنی بنتا ہے اف. یہ معنی ہے اف کا کہ والدین نے کوئی بات کر دی تو آپ اتنا سا جملہ بھی نہیں بول سکتے. یہ فرائض میں شامل ہے. یہ کس میں سے؟ والدین کا ادب و احترام کیجیے. اور جو والدین بیٹھے ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا, بچوں کی تربیت کیجیے, انہیں وقت دیجیے, ان سے شفقت سے پیش آئیے. اور آج کے اس مجمع میں جو دکاندار بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا, حضور کے عاشق تو آپ ہیں, حضور کے دیوانے تو ہیں, حضور کے امتی تو ہیں, نماز تو پڑھا کرتے ہیں, لیکن دکانداروں صحیح تولا کرو, منافع مناسب لیا کرو. آج کے اس مجمع میں جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا, ڈاکو مت بنیے,
ڈاکٹر بنیے، مسیحا بنیے۔ آج کی اس محفل میں جو وکیل بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا سچ کا ساتھ دیجیے۔ آج کی اس مجلس میں جتنے بھی حضرات معاشرے میں تعلق رکھنے والے ہیں ان سے کہوں گا کہ امن کو عام کیجیے، سلامتی کو عام کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کا سچا غلام بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔